آج اعتزاز احسن صاحب حماد اظہر صاحب کے یہاں تشریف لائے ہوئے تھے، بہت سے لوگ آ رہے ہیں ان کی طرف اور تعزیت کر رہے ہیں. تو اعتزاز احسن صاحب نے بھی یہ 9 مئی کے مقدمات پر بڑی امپورٹنٹ گفتگو کی، اور خاص طور پر ڈاکٹر یاسمین راشد کا جو کیس تھا، ان کی جو سزا تھی اس کے اوپر وہ بڑے برہم نظر آئے، اور انہوں نے کہا کہ کہیں پہ دنیا میں اس طرح سزا نہیں دی جا سکتی. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے جج نے یہ سزا سنائی ہے، کہ ان کی ویڈیو آن ریکارڈ موجود ہے کہ وہ تو الٹا لوگوں کو روک رہی ہیں، منع کر رہی ہیں کہ بھئی آپ نے نہیں جانا، اور ان کو آپ 10 سال کی سزا سنا رہے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بیمار ہیں، وہ خاتون ہیں، وہ 80 سال کی ہیں، وہ کیا عمارتوں پہ حملے کر سکتی ہیں؟ جس خاتون سے چلنا مشکل ہو رہا ہو تو آپ کس طرح کی سزائیں دے رہے ہیں؟ اور انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ کیا ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے کر جا رہے ہیں؟ کس طرح، کس قانون کے تحت یہ جو سزائیں ہیں ان کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ اور پھر اوور آل بھی انہوں نے یہی بات کی کہ جو باقی بھی 9 مئی کے کیسز ہیں، کس طرح ممکن ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ڈیرہ غازی خان میں بھی موجود ہے، میاں والی میں بھی موجود ہے، وہ لاہور میں بھی موجود ہے، وہ فیصل آباد میں بھی موجود ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہر جگہ موجود نامزد بھی کیا ہوا ہے اس کو، اور پھر سزائیں بھی ہر جگہ کے حوالے سے سنا دی جائیں گی. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ میں ایک جگہ پہ موجود ہوں، وہاں پہ میں نے جرم کیا، اور عین اسی وقت میں کسی دوسری جگہ پہ موجود ہوں اور میں نے وہاں پہ بھی جرم کیا، اور دونوں ججز کو سلام ہوگا کہ جناب وہ دونوں ججز مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے ایک ہی وقت میں یہ فیصلے بھی سنا رہے ہوں گے. تو اس طرح کے 9 مئی کے مقدمات جو بنائے گئے تھے، اس نے جو اصل میں اگر واقعی کچھ لوگ انوالو تھے تو اس سارے کیسز کو مشکوک بنا دیا، اور پھر اس طریقے سے ہوا یہ کہ اس کو وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا گیا. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.